نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علی امام رحمہ اللہ تعالی یہ علماء کے بھی استاد اور امام ٹھہرے، بہت مشہور دیندار علماء طبقے کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ جب بچپن میں چھوٹے تھے تو بڑے غبی الذہن تھے، بہت ہی کمزور ذہن کے مالک تھے، جس کے پاس جاتے سبق پڑھنے وہ بھگا دیتا۔ تو کہتے ہیں علماء میں مشہور ہو گئے تھے کہ ان کو سبق پڑھانا، محنت کرانا فضول ہے، بس محنت کرے جاؤ، لیکن یہ کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ تو بس شوق تھا کہ علم دین پڑھنا ہے۔ ایک اللہ والے کے درس میں چلے گئے اور انہوں نے جو ہے نا ان کو اپنے سبق میں بٹھایا اور ان کو بس ایک ہی دفعہ سبق پڑھایا۔ تو ایسی زبردست کہتے ہیں زمانے کے لوگ کہ ان میں سینہ کھل گیا، تو یہ سینہ کھول دیا۔ پھر تو ان کو بس جو بات پڑھتے تھے دیکھتے تھے وہ سینے میں دماغ میں اترتی چلی جاتی۔ تبھی علماء کے طبقے کے بڑے امام ٹھہرے، علی امام رحمہ اللہ۔ تو پہلے زمانے میں علم حاصل کرنے میں بڑی مشقت تھی، اب تو بڑا آسان ہو گیا، کتابی شکل ہے، مکتوب ہے، لکھے ہوئے ہمارے پاس مطبوع ہیں، طبع شدہ جو ہوتے ہیں پرنٹ ہوئے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں وہاں کتابیں مل جاتی ہیں۔ لیکن پہلے کے علماء ان کتابوں کو اٹھا کر لے کر چلتے تھے، اپنی لکھی ہوئی کتاب۔ ایک عالم فرماتے میں نے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، 1000 میرے استاد ہیں، میں نے 1000 اساتذہ سے علم دین حاصل کیا۔ اور ایک عالم فرماتے وہ کہ میں اپنے کتابوں کی جو گٹھری ہوتی تھی نا وہ یہاں پر پیٹھ پر لاد کر سفر کرتا، علم دین حاصل کرنے جاتا۔ تو میری پیٹھ پر بڑے نشانات پڑے ہوئے، دکھ گئی تھی میری پیٹھ اور جھک گئی تھی، اتنا وزن میری پیٹھ کے اوپر کتابوں کا ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تھوڑی سی مشقت کے ساتھ نا علم دین حاصل کرنے والا بنا دے، اور جو علم والے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ دوستی، ان کے ماحول میں جڑنے والا بنا ہے۔ اسی طرح ہم روز ایک نماز کا مسئلہ بھی سیکھ لیتے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ماہ سفر کا مہینہ بھی ہے، اس میں بہت ساری ایسی بدعات بھی اور جن کو کہا جاتا ہے وہمات، وہ توہمات بہت زیادہ مشہور ہیں، خصوصاً مردوں کو لے کر، کہ ہمارے جس کو بدگمانیاں بھی کہتے ہیں، بدشگونیاں بھی کہا جاتا ہے کہ بس یہ مردوں پر بڑا بھاری ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ اسلام شریعت میں کسی مہینے کے متعلق، کسی دن کے متعلق ایسا نہیں ہے کہ اس سے بدشگونی حاصل کی جائے، اس سے وہم پیدا کر لیا جائے اپنے اندر کہ مردوں پر بڑا بھاری ہے، ان کی روزی بھی کم ہو جاتی ہے، کمائی بھی کم ہو جاتی ہے، ہر چیز میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے، مختلف بہن لوگوں نے پالے۔ اچھا، اللہ کا قانون بھی ایسا ہے کہ اگر ایک ہندو بھی ایک پتھر سے بھی سوچتا ہے نا کہ اس پتھر سے مجھے کھانا ملے گا، اس پتھر سے مجھے دودھ ملے گا، اس پتھر سے پانی ملے گا، تو اللہ اس کو پھر وہیں سے ہی دیتے ہیں۔ جیسا بندہ گمان کرتا ہے اللہ بھی ویسے ہی سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔
تو اگر آپ واقعی سفر کے مہینے کو برا سمجھیں گے اور اپنے اوپر بھاری سمجھیں گے اور جو خیال آپ کریں گے وہ پھر آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، اور پھر آپ کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل جائے گا، اور یہی شیطان کرانا چاہتا ہے۔ تو بہرحال اپنے ذہن کو، دماغ کو بالکل صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ہم نے کل ایک مسئلہ بھی بتایا تھا، اس سے آگے اگلی بات بھی بتا دوں کہ دوران نماز موبائل کو بند کر لینا، اندر ہاتھ ڈالا اور کوئی بھی بٹن دبا دیا تو آواز بند ہو گئی موبائل کی۔ دیکھیں نسیان جو ہے نا، بھول جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے اٹھا دیا گیا، یعنی کہ بھول جانے والی جو غلطی ہے نا، یہ اس امت کو معاف ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ بھول گیا۔ اب انسان ہے، ہم نے اعلان بھی کرا، اس کے باوجود بھی اس کے ذہن سے نکل گیا، موبائل کھلا رہ گیا، اب اس میں جو ہے وہ خون آ رہے بچ رہے دوران نماز۔ اب دوسرے دیگر نمازی جو ہیں بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بڑا غصہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک اللہ والے سے میں نے خود سنا، وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ کہنے لگے کہ اس کو تو نسیان ہوا تھا نا، بھول گیا تھا موبائل بند کرنا، اس کو تو معاف ہو گیا، لیکن جو دوسرے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں ان کا اپنی نماز میں چونکہ دھیان ہی نہیں تھا، وہ گناہگار ہوں گے۔ بتائیں غلطی کس کی ہے، گناہ کس کو ہے؟ فرمائیں کہ یہ ان کی تمہاری نماز کمزور ہوئی نا، اس میں اس کا قصور تھوڑی ہوا، اپنی نماز اتنی جاندار ہونی چاہیے کہ تو تمہارا دماغ، تمہارا ذہن، تمہاری توجہ ادھر جاتی نہیں۔ تو انہوں نے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ حدیث کی روح سے جو بول گیا اس کو معاف ہو گیا، اور جو سن رہے اور بعد میں غصہ بھی کر رہے ہیں تو اس کا غصہ بھی غلط ہے، اس کا سننا بھی غلط ہے، وہی گناہگار بھی ہوا، کیونکہ اتنی کچی نماز۔ صحابہ تو کہتے ہیں ہم نیت باندھتے تھے بس جنتوں میں گم ہو جاتے تھے، جنت کے نظارے ایسے کھل جاتے تھے سامنے کے، دنیا تو یاد ہی نہیں رہتی۔ سانپ گر گیا، بچے کو لپٹ گیا، صحابی کو پتہ ہی نہیں ہے، چھت گر گئی، پورا گھر پھوڑ کے گر گیا، اس کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تیر نکال لیا ان کو پتہ ہی نہیں۔ ادھر ہمیں ایک ٹون بج گئی تو سب سمجھ آ رہا ہے، سب پتہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اپنی نماز کو جاندار کرنے والی بات ہے۔ اللہ میں ایسی نماز عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔